بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عارف ابھی۔ دیکھیں، بات یہ ہے جہاں تک گورنر صاحب کا تعلق ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، پہلے تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے اور این پی کی قیادت کو بھی معلوم ہوگا اور یقیناً معلوم ہوگا کہ آئین میں گورنر کے اختیارات کہاں تک ہے۔ کیا وہ انتظامیہ میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ کیا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا ان کا کردار ہے؟ ایک تو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں گورنر ایک نمونے کے طور پر، وفاق کے نمائندے کے نمونے کے طور پر ہر صوبے میں گورنر کی تعیناتی لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب جس کی تعیناتی ہوئی ہے غلام علی صاحب کی، یہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں جتنی بھی شامل جماعتیں ہیں ان کی مشاورت سے ہوئی ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا پہ مسلط نہیں کیا ہے بلکہ مشاورت سے، اتفاق سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کی تجویز میرے خیال میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، ایمل ولی خان صاحب جو این پی کی قیادت کر رہے ہیں صوبے کی سطح تک، چارسدہ کے عام جلسے میں جب بائی الیکشن ہو رہی تھی، اس نے خود اعلان کیا کہ جب غلام علی جلسے میں پہنچے تو ایمل صاحب نے کہا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کا آنے والا گورنر غلام علی ہوں گے، اور پھر جلسے سے معاف کریے گا سر، وہ اب یہی تو کہہ رہے ہیں ایمل ولی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے حمایت کی اس فیصلے کی اور ان کو گورنر بنانے میں اے این پی نے بھی ہاں کی۔ نہیں، دیکھیں، غلطی ہوئی یہ تو میرے خیال میں اس سے جان خلاصی ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے فورم پر، پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کے فورم پر کافی گفت و شنید کے بعد جب ایک فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آنن فآنن کہا جاتا ہے کہ غلطی ہوئی۔ اگر گورنر کے خلاف کچھ شکایات ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حکومت ہے نگران وزیر اعلیٰ کی، نگران حکومت ہے، نگران حکومت کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہے، پھر نگران حکومت میں گورنر کا کیا رول ہوتا ہے۔ اب بات آئی کرپشن کے الزامات یا ٹرانسفر پوسٹنگ کی، اس کا گورنر سے کیا تعلق ہے؟ البتہ اگر کچھ نہ کچھ شکایات ہے، سوالات ہے، تحفظات ہے، تو اس کا فورم یہ نہیں ہے کہ میڈیا پر ہم ایک دوسرے کو سنا دیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت بھی موجود ہے اور حکمران اتحاد کی قیادت بھی ہے، این پی، جے یو آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اسلام آباد میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ان شکایات اور اعتراضات، تحفظات، خدشات کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ جہاں تک کرپشن کی بات ہے، یہ ایک جملہ مجھے اجازت دے ایک جملے کی، جہاں تک کرپشن کی الزامات کی بات ہے، میرے خیال میں غلام علی صاحب سینیٹر رہے ہیں، غلام علی صاحب پشاور کا ناظم رہا ہے مشرف کے زمانے میں، اس کا بیٹا بھی آج میئر ہے پشاور کا، اور پشاور میں 70,000 ووٹ انہوں نے لیے، وہ میئر بنا، اور آج غلام علی گورنر ہے۔ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے دولت سے ان کو نوازا ہے، ان کو کرپشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ کیوں کرپشن کرے؟ وہ 70,000 ووٹ انہوں نے لیے، وہ کرپشن کی بنیاد پر لیے۔